العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، آج ہمارے سامنے اغراض تشبیہ ہیں۔ تشبیہ کی کیا غرض ہے، کیا مقصد ہوتا ہے تشبیہ بیان کرنے کا، تشبیہ کے طریقے پر کلمات کو، جملوں کو ذکر کرنے کا۔ تو تشبیہ کی 6 غرضیں ہیں۔ دیکھیے، نمبر 1، مشبہ کے ممکن ہونے کو بتانا، یعنی مشبہ کا وجود میں آنا، مشبہ کا حاصل ہونا یہ ممکن ہے۔ اس چیز کو بتانے کے لیے تشبیہ کو ذکر کیا جاتا ہے، تشبیہ کے طریقے پر کلمات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ کب ہوگا، یعنی آپ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ یہاں پہ یہ تشبیہ ممکن ہونے کو بتانے کے لیے ہے؟ جی، تو اب یہ اسی وقت ہوگا جب کہ مشبہ بہ آپ کے نزدیک، یعنی مخاطب کے نزدیک مسلم ہو، معروف ہو۔ مشبہ بہ کو مخاطب تسلیم کرتا ہو، تب جو مشبہ ہوگا وہ ممکن ہونے کو بتانے کے لیے مانا جائے گا کہ یہاں پہ یہ تشبیہ ممکن ہونے کو بتانے کے لیے ہے۔ مثلا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، تو یہاں پہ آدم علیہ السلام بغیر ماں اور باپ کے آئے ہیں، اس کو تمام لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ تو اب اس چیز کو بتایا گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو تشبیہ دی گئی آدم علیہ السلام کے ساتھ، ممکن ہونے کو بتانے کے لیے یا ممکن الحصول ہونے کو بتانے کے لیے کہ جیسے آدم علیہ السلام کا بغیر ماں باپ کے دنیا میں آنا، پیدا ہونا ممکن ہے، ایسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بغیر باپ کے دنیا میں آنا کیا ہے؟ ممکن ہے۔ جی، یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو ماں ہوتے ہوئے اور بغیر باپ کے بدرجہ اولا پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے اعتبار سے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ قدیر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ آپ اس کو دوسرے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا اگر کہا جائے فَإِن تَفُقِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ، کہ تم اگر مخلوق پر فائق ہو گئے، تم تو مخلوق ہی میں سے ہو، اگرچہ تم مخلوق سے کیا ہو گئے؟ فائق ہو گئے، لیکن کہاں ہو؟ مخلوق ہی میں سے ہو۔ دوسرا مصرع دیکھیے، فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ، کہ مشک ہرن کے خون کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ جی، اب مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر تم مخلوق میں فائق ہو گئے
تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، ایسی چیزوں کا پایا جانا ممکن ہے، ایسی چیزوں کا حصول کیا ہے، ممکن ہے۔ جیسے مشک ہرن کے ناف سے نکلتا ہے جو اس کے خون کا ایک جز ہے جو دوسرے تمام خون پر فائق ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ ایک جیسی چیزیں ہوں، ایک جیسے افراد ہوں، اس میں سے کوئی ایک چیز، کوئی ایک فرد دوسرے پر فائق ہو جائے، ایسا ممکن ہے، اس میں بہت زیادہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کو یہاں بتایا گیا ہے کہ تمہارا فائق ہونا ممکن ہے، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ آدمی جو فائق ہو گیا دوسرے لوگوں پر، اس کو تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ؟ مشک کے ساتھ، کہ جس طریقے سے ہرن کے خون سے مشک بنتا ہے جو دوسرے خونوں پر فائق ہوتا ہے، تو جب یہ ممکن ہے، ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، تو اگر تم بھی مخلوق میں فائق ہو گئے تو اس میں کسی قسم کی تعجب اور حیرت کی بات نہیں ہے، ایسا ممکن ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوسری غرض دیکھتے ہیں، مشبہ کے حال اور وصف کو بیان کرنا، جیسے حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون۔ جی، مشبہ کے حال اور وصف کو بیان کرنا یہ کب ہوگا؟ جب مشبہ غیر معروف صفت ہو، مشبہ کے بارے میں اس کے احوال، اس کے حالات معلوم نہ ہو، تو یہ بیان حال کے لیے ہوگا۔ جیسے حور عین، خوبصورت آنکھوں والی حوریں کیسی ہوں گی؟ جیسے کہ تر و تازہ چمکدار موتی جو چھپا کر رکھی گئی ہوں، جس پر سورج کی روشنی یعنی دھوپ اور گرد و غبار نہ پڑا ہو۔ تو یہاں پہ حور عین کا حال وصف معلوم نہیں تھا، لؤلؤ المکنون کے ذریعے سے کیا ہو گیا؟ اس کا حال معلوم ہو گیا۔ دوسری مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں، کأن عظامها من خیزران، کأن عظامها من خیزران۔ خیزران بانس کہہ سکتے ہیں، بانس جو ہوتا ہے اس میں لچک ہوتی ہے، تھوڑا نرمی ہوتی ہے، یا اس جیسا ایک اور پودا آتا ہے جس کو خیزران کہتے ہیں۔ تو گویا کہ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی ہڈی کیا ہے، یعنی پیر کی ہڈی جو ہے وہ خیزران کی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے عظام، کأن عظامھا، یہاں پہ عظام کو تشبیہ دی گئی ہے خیزران کے ساتھ۔ عظام کا حال معلوم نہیں تھا، اس کو متکلم نے، کہنے والے نے خیزران سے تشبیہ دے کر یہ بتا دی کہ جس طریقے سے خیزران میں نرمی ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس کی پیر کی ہڈیاں بھی کیا ہیں؟ بالکل نرم ہیں، جس میں لچک ہے۔ جی، آگے دیکھتے ہیں تیسری غرض، مشبہ کے حال کی مقدار کو بیان کرنا۔ جی، یعنی قوت اور ضعف کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، یہ اس وقت ہوگا جب مشبہ معروف صفت ہو اجمالاً، یعنی اس کی صفت مخاطب کو معلوم ہو اجمالی طور پہ، پھر تشبیہ اس مقدار کو بیان کرے گی۔ اگر وہ معروف صفت اجمالاً، پھر جب تشبیہ بیان کریں گے تو مقدار حال کو بیان کرنے کے لیے ہوگی، اور یہ قرینے سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا
کہ یہاں پہ مقدار بیان کی جا رہی ہے، جیسے فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ کہ وہ کیسا ہوگا، سرخ ہوگا۔ اب سرخ کی مقدار بیان کر رہے ہیں، كَالدِّهَانِ جیسے کہ سرخ چمڑا۔ جی آپ اس سے آسان مثال میں یوں سمجھ سکتے ہیں، الماء كالثلج فی شدت البرودۃ کہ پانی برف کی طرح ہے۔ پانی کو تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ؟ ثلج کے ساتھ، برف کے ساتھ۔ جی شدت برودت میں، تو شدت برودت میں جو تشبیہ دی گئی ہے کس چیز کو بیان کرنے کے لیے؟ مقدار حال کو بیان کرنے کے لیے، یعنی پانی اتنا ٹھنڈا ہے جتنا کہ برف ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جی نمبر 4، مشبہ کے حال کو ثابت اور پختہ کرنا۔ مشبہ کے حال کو ثابت اور پختہ کرنا۔ جی یہ اس وقت ہوگا جب کہ مشبہ کی طرف ایسی چیز کی اسناد کی گئی ہو جو تثبیت اور وضاحت کی محتاج ہو۔ جی جیسے صاحب کتاب نے جو مثال دیا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت کہ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوست ولی بنا لیا تو ان کی مثال کیسی ہے؟ عنکبوت کی طرح ہے۔ جی اب دیکھیے یہاں پہ کمثل العنکبوت یعنی کمثل العنکبوت جو مشبہ بہی ہے، اس کو لا کر کے ان کے حال کو ثابت اور پختہ کرنا مقصود ہے، ان کے حال کو واضح کرنا مقصود ہے، سامع کے ذہن میں جمانا مقصود ہے کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ مکڑی ہوتی ہے۔ مکڑی جالا بنتی ہے، اس کا جالا بہت کمزور ہوتا ہے، ایسے ہی ان کا حال ہے۔ جب کمثل العنکبوت ہو گیا تو ان لوگوں کا حال کیا ہے؟ مخاطب کے ذہن میں اچھی طریقے سے ثابت ہو گیا۔ آپ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے۔ آپ نے کہا القلب کالزجاجۃ دل شیشے کی طرح ہے۔ جب آپ نے کہا قلب تو ابھی اس میں وضاحت کی ضرورت ہے نہیں؟ اب جب آپ نے کہہ دیا مثل الزجاجۃ یعنی فی الکسر وعدم الجبر، اب شیشے کے ساتھ دل کو تشبیہ دی گئی، کیوں؟ سامع کے دل میں یہ بات جمانے کے لیے کہ جیسے شیشے کا جوڑنا متعذر ہے، اسی طریقے سے دل بھی ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر وہ بھی شیشے کی طرح بکھر جاتا ہے، اور اب آپ لاکھ درجہ جوڑنے کی کوشش کریں، مضبوط سے مضبوط مسالہ اس میں لگا لیں، لیکن وہ محبت وہ انسیت جو پہلے تھی وہ اب حاصل ہونا مشکل ہے۔ تو جب القلب کالزجاجہ کہا گیا تو بات سامع کے ذہن میں اور جم گئی، واضح ہو گئی کہ دل شیشے کی طرح کس طریقے سے ہے۔ جی اس طریقے سے کہ جیسے شیشہ ٹوٹ کے اس کو جوڑنا ممکن نہیں، مشکل ہے، اسی طریقے سے قلب بھی ہوتا ہے۔ اب قلب کی جو حالت ہے وہ مخاطب کے ذہن میں اچھے طریقے سے کیا ہو گئی؟ جم گئی، ثابت ہو گئی۔ آگے کیا ہے؟ مشبہ کی اچھائی اور خوبصورتی بیان کرنا۔ جی
اچھائی اور خوبصورتی بیان کرنا، یعنی اگر مشبہ کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے تو وہاں پہ اگر اچھے اوصاف ہیں تو اچھائی کے لیے، خوبصورتی کے لیے ہوگا، اور اگر اچھے اوصاف نہیں ہیں، ان کی برائیاں بیان کی گئی ہیں تو بدصورتی اور قبح کے لیے ہوگا۔ دیکھیے، کأنہن لؤلؤ مکنون، وہ حوریں ایسی ہوں گی جیسے چھپائے ہوئے تر و تازہ موتی۔ تو یہاں پہ کیا ہے، ان کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے، اچھے اوصاف کو، یہ خوبصورتی کے لیے ہے، یہ آپ کو قرینے سے معلوم ہو جائے گا۔ نمبر 6، مشبہ کے قبح اور بدصورتی کو بیان کرنا، جی یہ بھی آپ کو قرینے سے معلوم ہو جائے گا، جیسے کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ لوگ جن کو تورات دی گئی پھر اس پہ عمل نہیں کیے تو ان کی مثال ان گدھوں کی ہے جو ڈھیر ساری کتابیں اٹھائے رہتے ہیں۔ جی تو یہاں پہ ظاہر سی بات ہے ان کی بدصورتی کو بیان کرنا مقصود ہے کہ جیسے گدھا ڈھیر ساری کتابیں اٹھا لے تو اس سے وہ یعنی متقی نہیں بن پاتا، اسی طریقے سے جن کو کتابیں دی گئیں اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں فائدہ، اگر مشبہ اور مشبہ بہ کو پلٹ دیا جائے تو ایسی تشبیہ کو مقلوب کہتے ہیں۔ مقلوب کے معنی ہی کیا ہیں؟ پلٹا ہوا۔ تو مشبہ اور مشبہ بہ کو پلٹ دیا جائے، کیا مطلب؟ یعنی مشبہ کو مشبہ بہ کی جگہ اور مشبہ بہ کو مشبہ کی جگہ کر دیا جائے تو اس کو تشبیہ مقلوب کہتے ہیں۔ جیسے مثال، انما البیع مثل الربا، تشبیہ کی اس قسم میں غرض مشبہ بہ کی طرف لوٹتی ہے۔ جی ظاہر سی بات ہے آپ نے جو مشبہ کے اغراض پیچھے پڑھ رکھا ہے تو مشبہ بہ تو پہلے ہی سے معلوم ہے، وہ اقویٰ ہے، قوی ہے، اسی لیے اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو تشبیہ دینے کا مقصد مشبہ کے اندر قوت کو بیان کرنا ہے کہ مشبہ بھی مشبہ بہ کی طرح ہے۔ اب جہاں پہ پلٹ دیا جائے گا یعنی مشبہ بہ کو مشبہ کی جگہ قرار دیا جائے اور مشبہ کو مشبہ بہ کی جگہ، تو اب غرض کہاں لوٹے گی؟ مشبہ بہ کی طرف لوٹے گی، چونکہ مشبہ بہ اصل میں کیا ہے؟ مشبہ ہے۔ مشبہ بہ اصل میں کیا ہے؟ مشبہ بہ ہے، اس لیے غرض اس تشبیہ مقلوب میں مشبہ بہ کی طرف لوٹے گی۔ جی اس میں تھوڑی سی تفصیل اور ہے، انشاءاللہ اگلے محاضرے میں اس کو بتا دیا جائے گا۔ اگر اس کو شروع کریں گے تو شاید جو محاضرے کا وقت ہے 20 منٹ اس سے زیادہ بات ہو جائے، اس لیے ہم یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.